ایک عورت نے اپنی زندگی کی آخری رات فیس بک پہ 7 الفاظ لکھے. I have never hated someone as much as I hate someone now. کہ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی جتنی کہ میں اب ایک شخص سے کرتی ہوں. 1 گھنٹے کے بعد وہ خون میں لت پت ایک اندھیری رات میں تھی، چلا رہی تھی، کھڑکیوں پہ ہاتھ مار رہی تھی، رو رہی تھی. کوئی دروازہ کھولو، پلیز مجھے بچاؤ، اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اس رات اس عورت کو پتھر کے بیلن سے مارا گیا، پھر چھری سے 23 بار. دوستو 23 بار. اور وہ بندہ جس نے یہ کیا وہ کوئی انجانا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا اپنا شوہر تھا، ایک امیر آدمی، ایک اپنے دم پہ بنا ہوا آدمی. اور پورے انگلینڈ میں کسی ایک انسان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس آدمی نے یہ پہلے بھی کیا تھا. صرف جگہ الگ تھی، صرف شکار الگ تھا. آج ہم جانیں گے وہ عورت کون تھی. اس کا نام تھا لوسی. Hey friends, I'm your host Sabia and you are watching Sabia Investigates. بات شروع ہوتی ہے امریکہ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے، لوزیانا سے. وہاں ایک بڑا گھر بار تھا، بہت سارے بہن بھائی تھے. غریبی تو نہیں تھی لیکن امیری بھی نہیں تھی، ایک عام زندگی. اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا ہرولڈ. ہرولڈ کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، نہ کوئی سفارش نہ پیسہ، لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھی، آگے بڑھنے کی آگ، کامیاب ہونے کی ایسی پیاس جو کبھی نہیں بجھتی تھی. اس نے محنت کی اور دھیرے دھیرے ایک امیر آدمی بن گیا. سمندری تیل کے کماروں کے لیے بڑے بڑے کرینے بناتا تھا. پیسہ آتا رہا، نام ہوتا رہا، اور لوزیانا میں لوگ اسے جانتے تھے اور عزت دیتے تھے. لیکن اس کے دوست بھی ایک بات مانتے تھے. ہرولڈ ایک غصے والا آدمی تھا جو سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح ہے، اور جب ہرولڈ کو یقین ہو جاتا کہ وہ صحیح ہے تو دنیا کی کوئی بات کام نہیں کرتی تھی. 2 بار شادی کی، 2 بار طلاق ہوا، امریکہ میں 4 بچے، سب کچھ تھا لیکن اندر سے کچھ خالی تھا. 1999 میں ہرولڈ 53 سال کا تھا. پیسہ تھا، گھر تھا، لیکن تنہا تھا. تو اس نے وہ کیا جو اس زمانے میں لوگ کرنے لگے تھے. انٹرنیٹ پہ چلا گیا، چیٹنگ کرنا، کسی سے ملنا. اس کا نام تھا کنجن. اسی جگہ اسی چیٹ روم میں ایک اور انسان تھا. ایک لڑکی انگلینڈ میں رہتی تھی، سنگیت پڑھتی تھی، اکیلے اپنے چھوٹے بیٹے کو پال رہی تھی. نام تھا اس کا لوسی. لوسی کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے سن کے دل خوش ہو جاتا تھا. کہتے تھے کہ وہ ایسی تھی جیسے زندگی خود چلتی پھرتی ہو، ہنستی تھی، گاتی تھی، اور گیت سنگیت کی اتنی سمجھ تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. اور وہ ہرولڈ سے پورے 25 سال چھوٹی تھی. پھر بھی دونوں میں باتیں ہونے لگی. ہرولڈ انگلینڈ آیا، ملاقاتیں ہوئی، محبت ہوئی. یہ جو ہرولڈ سمجھتا تھا وہ محبت تھی. دونوں کی شادی ہو گئی اور ہرولڈ نے ایک کام کیا، ایک عجیب کام کیا. اس نے پوری پرانی زندگی پیچھے چھوڑ دی. لوزیانا، تیل کا کام، دوست، سب کچھ، اور لوسی کے ساتھ انگلینڈ آ گیا. وہ ایک نیا انسان بننا چاہتا تھا، ایک نیا گھر، ایک نئی زندگی. باہر سے دکھنے میں سب کچھ ٹھیک تھا. بڑا سا گھر تھا، سندر علاقہ تھا، بیٹی بھی پیدا ہوئی، ہیریٹ. لوسی کے بیٹا جیمز بھی انہی کے ساتھ رہتا تھا. ایک خوبصورت تصویر تھی، لیکن تصویروں کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. کچھ سالوں کے بعد پڑوسیوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. جب ہرولڈ شراب پیتا تو وہ بدل جاتا تھا. وہ مرد نہیں رہتا تھا جو خوش مزاج لگتا تھا، کچھ اور نکلتا تھا، ٹھنڈا، خطرناک. لڑائیاں ہونے لگی زیادہ اور زیادہ. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ انگلینڈ میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ہرولڈ کسی پہ ہاتھ اٹھانے کے قریب آیا. وقت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں. 6 فروری 1994 ہرولڈ ایک عورت کے ساتھ تھا لوزیانا میں. اس عورت کا ایک شوہر تھا جس کا نام تھا کرس. ایک دن کرس نے ہرولڈ کو ڈھونڈ نکالا. راستے پہ گاڑی روک کے آمنا سامنا کیا. ہرولڈ نے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے بندوق نکالی. گواہوں کے سامنے کھلم کھلا بولا، میں تمہیں گولی مار دوں گا. اور ہرولڈ نے کرس کو گولی مار دی. کرس کی گردن میں گولی لگی. وہ بچ گیا لیکن بہت مشکل سے. ہرولڈ کو گرفتار کیا گیا. عدالت میں کہتا رہا کہ میں خود شکار تھا، مجھے ڈر تھا، یہ بچنے کے لیے کیا. عدالت نے تھوڑی نرم سزا دی. جیل نہیں ہوئی، بس تھوڑی پابندی اور تھوڑا جرمانہ. اور ہرولڈ آگے بڑھ گیا، انگلینڈ آ گیا، لوسی سے ملا، اور کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. دونوں کو رہتے رہتے 10 سال گزر گئے. اور پھر لوسی نے ایک کام کیا.
اس نے جانے کا سوچنا شروع کیا۔ فیس بک پہ ایک پرانی سہیلی سے بات ہونے لگی، وہ دوستی کچھ اور ہی بن گئی۔ لوسی کے دل میں امید جاگی، وہ سوچنے لگی میں بھی اپنی زندگی جی سکتی ہوں اپنے حساب سے۔ اس نے ہرولڈ سے طلاق مانگی اور ہرولڈ کی دنیا ہل گئی۔ وہ آدمی جس نے اپنی پوری زندگی ایک نئی شادی پہ بنائی تھی، وہ یہ قبول نہیں کر سکتا تھا، اور پیسہ تو بالکل نہیں دینا تھا لوسی کو۔ اس نے اپنی وصیت بدل دی، پڑوسیوں کو کہا کہ لوسی کچھ نہیں لے کے جائے گی، اور پھر دونوں ایک ہی گھر میں الگ الگ کمروں میں رہنے لگے۔ روزانہ اٹھنا، روزانہ ایک ہی چھت کے نیچے، روزانہ وہ غصہ اور وہی تناؤ۔ ایک ایسی زندگی جو دونوں کے لیے ایک قید بن گئی تھی، لیکن لوسی کے لیے یہ قید زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ وہ جانا چاہتی تھی اور ہرولڈ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوستو، 1 فروری 2010 دن شروع ہوا اسی غصے کے ساتھ، اسی تناؤ کے ساتھ۔ کچھ وقت کے بعد لوسی نے فیس بک کھولا اور وہی 7 الفاظ لکھے جو ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ I have never hated someone as much as I hate someone now، کہ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی جتنی کہ اب میں ایک شخص سے کرتی ہوں۔ پوسٹ کیا اور فون رکھ دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گھر میں آخری جھگڑا شروع ہوا۔ کس چیز پہ؟ گھر کے ساز و سامان پہ، فرنیچر پہ۔ کون سا سامان لوسی لے کے جائے گی جب وہ نکلے گی؟ بات بڑی، کمرے میں گئی۔ ہرولڈ نے لوسی کا فون چھینا، پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ ہرولڈ کہتا رہا کہ لوسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ میں ایک طرف گر گیا، گھبراہٹ میں بیلن اٹھایا اور مار دیا۔ وہ کہتا رہا کہ لوسی نے پہلے چھری اٹھائی تھی، میں ڈرا ہوا تھا۔ جج نے بعد میں کہا کہ یہ کہانی بنائی گئی لگتی ہے۔ کیونکہ جو اس کے بعد ہوا وہ کسی ڈرنے والے انسان کا کام نہیں تھا۔ ہرولڈ نے لوسی کا پیچھا کیا۔ لوسی خون میں لت پت بھاگتے بھاگتے گھر سے باہر نکلی۔ آخری رات میں، اندھیری رات تھی، پڑوسیوں کے گھر کی طرف بھاگی، چلائی، کھڑکیوں پہ ہاتھ مارا، روتی رہی، کوئی دروازہ کھولو پلیز، مجھے بچاؤ۔ پڑوسیوں نے آواز سنی، ایک باہر آیا، لیکن ہرولڈ بھی باہر آ گیا۔ اس نے لوسی کو 23 بار چھرا مارا۔ دوستو، 23 بار۔ جج نے بعد میں بتایا کہ بہت سے زخم تب لگے جب لوسی زمین پر تھی، جب وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ صرف جینا چاہتی تھی۔ جب مدد پہنچی، ایک بڑی چھری ابھی بھی اس کے جسم میں تھی۔ ہسپتال لے جایا گیا، وہ نہیں بچی۔ اور اس رات گھر کے اندر 2 بچے تھے، ہیریٹ 7 سال کی اور جیمز 14 سال کا۔ وہ سو رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی ماں گھر کے سامنے اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ رات کے 11 بجے پولیس کو کال آئی، ہرولڈ کہاں تھا؟ وہ ایک اندھیری سڑک پہ اکیلا چل رہا تھا۔ پولیس نے پکڑا، وہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی آنسو نہیں، بالکل ٹھنڈا۔ لیکن گرفتاری سے پہلے وہ ایک جگہ گیا تھا، اپنی نئی عورت دوست کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کچھ برا ہوا ہے، اور پھر اس نے اسے دیے 30,000 پاؤنڈ نقد کیش، گاڑی کی چابی اور خالی سائن چیک۔ پھر وہ اندھیروں میں چلا گیا۔ دوستو، یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، یہ کسی ایسے انسان کا کام ہے جسے کچھ یاد نہیں، یا پھر کسی ایک ایسے انسان کا کام ہے جسے پوری طرح پتا تھا کہ اس نے کیا کیا؟ فروری 2011 ایک بڑے عدالتی کمرے میں 7 دن تک گواہیاں سنی گئی۔ سرکاری وکیل نے صاف صاف بتایا کہ ہرولڈ نے وصیت بدلی ہے۔ پڑوسیوں کو خود کہا ہے کہ لوسی کچھ نہیں پائے گی۔ لوسی کو پہلے بیلن سے مارا، پھر 23 بار چھرے مارے گئے۔ دوستو، 23 بار۔ عدالت میں ایک تصویر دکھائی گئی، کیسے لوسی بھاگی اور کیسے ہرولڈ نے پیچھا کیا۔ ہرولڈ کے وکیل کو ماننا پڑا کہ ہرولڈ نے ہی مارا ہے۔ ثبوت اتنے تھے کہ انکار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ قتل نہیں، غصے میں اٹھایا گیا قدم تھا۔ لوسی نے مہینے تک اسے تکلیف دی، دھکا دیا، پہلے چھری اٹھائی۔ ہرولڈ خود عدالت میں آیا، اپنی 65ویں سالگرہ کے ایک دن پہلے رویا اور بولا میں لوسی سے پیار کرتا تھا۔ بولا مجھے چھری مارنے کی یاد نہیں۔ ایک بار پھر وہ خود کو شکار بتا رہا تھا۔ جیوری نے 3 گھنٹے 52 منٹ میں فیصلہ سنا دیا۔ قتل ثابت ہوا۔ فیصلے کے بعد
جوری کو پتا چلا کہ 1994 والی کہانی لوزیانا، کرس کو گولی، یہ سب انگلینڈ میں کسی کو پتا نہیں تھا۔ جج نے عمر قید کی سزا سنائی، کم سے کم 16 سال، اور یہ الفاظ کہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی تمہیں چیلنج دے اور تم وہ چیلنج پورا کرنے کے لیے کسی کا خون بھی کر سکتے ہو۔ لوسی ایک ویلش لڑکی تھی، سنگیت کی دیوانی تھی، ایک ماں تھی، ایک عورت تھی، صرف اپنی زندگی واپس مانگتی تھی۔ وہ ایک سندر گھر میں آئی، ایک اچھی زندگی کی امید لے کے، اور اسے جو ملا وہ یہ نہیں تھا۔ یہ کہانی صرف لوسی کی نہیں ہے، یہ ان کی کہانی ہے جو روز کسی ہڑوڑ کے ساتھ جیتی ہیں اور ڈر کے مارے چپ رہتی ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کرو، کامنٹس میں بتاؤ کہ اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے، اور اگر اور ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دنیا بھر سے ہیں، جو لوگ چھپانا چاہتے ہیں، تو سبیہ انویسٹیگیٹ کو سبسکرائب کرو۔ میں ہوں سبیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے سبیہ انویسٹیگیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔